شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وقال عز من قائل سبحانه وتعالى فهل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكرى آپ تمام احباب کو اس 10 روزہ فہم قرآن کورس میں اللہ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے اللہ کے گھر میں آمد پر اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتا ہوں۔ ان احباب کو بھی جو میرے سامنے تشریف فرما ہیں اور ان احباب کو بھی جو آن لائن ہمارے ساتھ شریک ہیں، اس دعا کے ساتھ ہم ویلکم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کورس کو صحیح معنی میں سمجھنے اور اسے دل میں بٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ قیامت کی جو نشانیاں ہیں قرآن و حدیث میں اور عربی زبان میں ان کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ان کو علامات الساعہ بھی کہتے ہیں، قیامت کی علامات۔ بہت کثرت سے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے اشراط الساعہ۔ قرآن مجید میں اور صحیح بخاری میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ جیسا کہ میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ان لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان پر اچانک قیامت آ جائے؟ قیامت کی اشراط تو آ چکی ہیں، علامات تو آ چکی ہیں۔ فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، جب خود قیامت بھی آ جائے گی تو پھر ان کا نصیحت قبول کرنا انہیں کیسے فائدہ دے گا؟ سورہ محمد آیت نمبر یہ 18 ہے۔ ایک تیسرا نام اس کا ہے امارات۔ امارات، امارت کا معنی بھی علامت ہوتا ہے، اس کی جمع ہے امارات الساعہ۔ اسے ہی ہم اردو زبان میں قیامت کی نشانیاں کہتے ہیں۔ آج کے اس پہلے لیکچر میں ہم صرف اس بات کو سمجھیں گے کہ قیامت کی نشانیاں ہمارے لیے اہم کیوں ہیں، دین میں اس کی اہمیت کیا ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ذہن میں رکھیے کہ قیامت کی نشانیوں کو پہچاننا ہمارے دین کا باقاعدہ ایک مستقل حصہ ہے، اور اس قدر اہم حصہ ہے کہ دین کے اس حصے کو سکھانے کے لیے جبریل امین کو اللہ رب العالمین نے انسانی شکل میں صحابہ کی محفل میں اللہ کے پیغمبر کے پاس بھیجا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے
اس حدیث کو حدیث جبریل کہتے ہیں۔ انسانی شکل میں آئے، شدید بیاض الثیاب، سفید لباس زیب تن، شدید سواد الشعر، سیاہ خوبصورت بال، لا یرا علیہ اثر السفر، نشانات سفر معدوم، ولا يعرفه منا احد، کوئی پہچانتا بھی نہیں۔ اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے، یوں اپنے ہاتھ رکھے، اسند رکبتیہ الی رکبتیہ، آپ کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ٹیک دیے، ادب کے ساتھ بیٹھ گئے۔ پوچھا اسلام کسے کہتے ہیں؟ آپ نے وضاحت فرمائی۔ دوسرا سوال پوچھا ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے وضاحت فرمائی۔ تیسرا سوال پوچھا احسان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے وضاحت فرمائی۔ چوتھا سوال پوچھا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا سائل اور مسئول دونوں کا علم اس میں برابر ہے۔ پھر پانچواں اس نے سوال پوچھا چلیں قیامت کی نشانیاں تو بتا دیں۔ تو آپ نے قیامت کی نشانیاں بتائیں۔ جب چلے گئے تو آپ نے پوچھا عمر جانتے ہو کون تھا؟ اللہ و رسولہ اعلم۔ فرمایا ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل تھا تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا۔ سوال و جواب کے پیٹرن میں پتہ چلا کہ یہ پیٹرن بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا بتایا ہوا ہے کہ سوال و جواب کے انداز میں دین کو سکھایا جائے۔ تو یہاں پر قابل غور چیز یہ ہے کہ بنیادی سوالات تھے، اسلام، ایمان، احسان، قیامت اور قیامت کی نشانیاں۔ ان 5 سوالات کو ہی اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارا دین سکھانے آیا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ قیامت کی نشانیوں کو سیکھنا دین سیکھنا ہے، اور ان کا دین کے اندر ایک اہم مقام ہے۔ دین میں ان کی یہ بھی اہمیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بڑی تفصیل کے ساتھ بتائیں، اور کچھ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بتائیں۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، اس میں بھی قیامت کی ایک نشانی کا تذکرہ ہے۔ اور اس آیت مبارکہ میں جو میں نے شروع میں تلاوت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قیامت کی نشانیاں دیکھ کر جن لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، جب قیامت آ جائے گی پھر یہ سمجھنا بھی چاہیں گے تو ان کا سمجھنا انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس حوالے سے ایک اور پوائنٹ بھی ذہن میں رکھیے، قیامت کی نشانیوں کو پہچاننا اس قدر اہم ہے کہ ایک لحاظ سے قیامت کی نشانیوں کی ایک بڑی بنیادی نشانی ہر نماز کے ہر آخری تشہد اور التحیات میں ہمیں سکھا دی گئی ہے۔ کیا پڑھتے ہم نماز کے آخر میں؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، عذاب قبر کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ، اور ایک قیامت کی بہت بڑی نشانی وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اے اللہ دجال کے فتنے سے میں تیری حفاظت اور تیری پناہ میں آتا ہوں۔ گویا قیامت کی نشانیاں اس قدر محتم بشان ہیں کہ 5 نمازوں میں، سنتوں میں، نوافل میں، اشراق و تہجد میں، آخری التحیات میں اس امت کے بچے کو ایک ایسی دعا سکھائی گئی ہے جس دعا کے اندر قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی کا
ذکر کیا گیا ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ قیامت کی نشانیوں کو سیکھنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس حوالے سے درجنوں فوائد گنوائے جا سکتے ہیں، لیکن آپ کے سامنے میں اس کے 7 بنیادی فائدے عرض کروں گا، بڑے بڑے فائدے۔ ان میں سے باقی فوائد نہ بھی ہوں تو ہر ایک فائدہ ہی اس لائق ہے کہ اگر وہ اکیلا بھی ہوتا تو پھر بھی ہمیں قیامت کی نشانیوں کو سیکھنا چاہیے تھا۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس سے آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، اور نشانیوں کو دیکھ دیکھ کے آخرت یاد آتی ہے، اور دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ بس قیامت آنے ہی والی ہے، اور یہ احساس بجائے خود بہت بڑی غنیمت ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دل میں یہ احساس کتنا شدید تھا، متعدد احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بستر پہ رہتے ہوئے، رات کو سوئے ہوئے بھی قیامت کی نشانیوں کو یاد کر کے بے چین ہو جاتے تھے۔ کبھی آپ کو خواب میں دکھائی جاتی، کبھی آپ لیٹے لیٹے امت کے حالات کو یاد کر کے اور قیامت کی علامات کو یاد کر کے بے چین ہو جاتے۔ ان میں سے 1-2 حدیثیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ماں جی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه، اللہ کے پیارے نبی سوئے سوئے اٹھ پڑے۔ ایک روایت میں اضافہ ہے، بہت گھبرائے ہوئے تھے، انتہائی زیادہ گھبرائے ہوئے۔ اس روایت میں ہے محمرا وجهه، اتنے گھبرائے ہوئے کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا اور چہرہ لال سرخ ہوا تھا۔ زبان سے آپ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پورا منظر ذہن میں لائے۔ آپ آرام کر رہے ہیں، بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، اچانک بیدار ہو جاتے ہیں، گھبراہٹ بہت زیادہ ہے، چہرہ لال سرخ ہوا جا رہا ہے۔ ہماری ماں جی حضرت زینب بنت جحش کے پاس آپ تشریف لاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ویل للعرب من شر قد اقترب، تباہ ہو گئے عرب، ایک برائی، ایک بلا، ایک مصیبت ہے، بہت قریب آ گئی ہے۔ فتح اليوم من ردم یأجوج ومأجوج مثل هذه، آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں سے اتنا سا سوراخ ہو گیا ہے، آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سا سوراخ ہو گیا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی، آپ تباہی پریشانی کا تذکرہ کر رہے ہیں، نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی تباہی آ جائے گی؟ فرمایا نعم اذا کثر الخبث، ہاں آ جائے گی جب گندگی زیادہ ہو جائے گی، جب گندگی اور برائی زیادہ پھیل جائے گی تو نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی تباہی آ جائے گی۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ قیامت کی نشانیوں کو پہچاننے سے انسان میں
قرب قیامت کا احساس پیدا ہوا، اور اس احساس کے پیدا ہونے سے انسان کے اندر قیامت کے لیے تیاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ قیامت کے لیے تیاری کا مطلب یہ ہے کہ نیک اعمال کا شوق، برائی سے دوری، اور قیامت کی وہ علامات جو خیر پر مبنی ہیں ان کا حصہ بنتا ہے انسان، اور قیامت کی وہ علامات جو شیطانی کوششوں سے آتی ہیں اور جن سے برائی مزید پھیلتی ہے، انسان ان سے بچتا ہے۔ ہماری ایک اور ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، آپ غور کریں کہ یہ روایتیں بیان کرنے والی ہماری مائیں ہیں۔ کیوں؟ کہ آپ کو یہ پریشانی گھر میں ہو رہی ہے، رات کے وقت ہو رہی ہے، جب آپ بستر پہ لیٹتے ہیں تو بستر پہ لیٹے ہوئے ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ہماری ماں جی ہی گھر میں ہے۔ پہلی روایت کی راویہ ہماری ماں جی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور اس روایت کو بیان کرنے والی ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، استيقظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلہ، ایک رات اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام بیدار ہو گئے، اٹھ پڑے، کہنے لگے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ خوشی کے موقع پر بھی کہا جاتا ہے، اور سبحان اللہ حیرانی اور تعجب کے موقع پر بھی کہا جاتا ہے۔ حیران ہوں میں حیران ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماذا انزل اللیلہ من الفتن، آج کی رات کتنے ہی فتنے ہیں جو اتارے گئے ہیں، مطلب کہ میں نے ان فتنوں کو اترتے ہوئے دیکھا ہے، یا آپ کو وحی کے ذریعے دکھائے گئے، یا آپ کو نیند کے اندر خواب میں دکھائے گئے۔ کتنے ہی فتنے ہیں، میں ان کو دیکھ رہا ہوں۔ فتح من الخزائن، ایک طرف تو خزانے فتح ہو گئے، اور دوسری طرف فتنے بھی بڑے اتر آئے۔ ایقظوا صواحبات الحجر، ام سلمہ یہ جتنی سات کمروں میں میری زوجات سوئی ہوئی ہیں، مومنوں کی مائیں سوئی ہوئی ہیں، ایقظوا، ان سب کو اٹھا دو، ان سب کو بیدار کر دو، جو فتنے اور قیامت کی جو علامات نشانیاں جو میں دیکھ رہا ہوں ان کو بتا دو۔ رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، بہت ساری عورتیں ایسی ہوں گی جو دنیا میں لوگوں کی نگاہوں میں انہوں نے لباس پہنا ہوا ہے، لیکن آخرت میں وہ برہنہ ہوں گی، کیونکہ ان کا لباس اتنا چست ہوگا، اتنا تنگ ہوگا، اتنا ٹائٹ ہوگا۔ تو گویا قیامت کی علامات بھی آپ کو دکھائی گئی ہوں گی، اور اندازہ جو محسوس ہوتا ہے کہ ان قیامت کی علامات میں آپ کو یہ بھی دکھایا گیا ہوگا کہ عورتوں کا لباس کیسا ہو جائے گا، اور قیامت کی علامات میں آپ کو یہ بھی دکھایا جائے گا کہ عورتیں کس قدر بے حیا ہو جائیں گی۔ پھر آپ نے اس کا نتیجہ بھی بتا دیا، کتنی ہی ایسی عورتیں ہیں جو بظاہر لباس پہنے ہوئے ہیں لیکن آخرت میں وہ برہنہ اور ننگی ہوں گی۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تیسرا فائدہ قیامت کی علامات کو پہچاننے کا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے فیوچر کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ آئندہ سالوں میں کیا ہونے والا ہے، اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ پیغمبر کی تعلیمات ملتی ہیں، جب ہمیں پیغمبر کی تعلیمات کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، پھر ہم اس لحاظ سے ذہنی، فکری، عملی طور پہ تیاری کرتے ہیں، اور ہمیں شریعت کی طرف سے گائیڈ لائن مل جاتی ہے۔
ادھر ادھر سے پوچھنے کی بجائے اور ادھر ادھر کے تیر کے تکے چلانے کی بجائے اور اٹکل پچو لگانے کی بجائے قیامت کی نشانیاں اور مستقبل کے حالات جب ہمیں الصادق المصدوق علیہ الصلاۃ والسلام سب سے سچی ہستی جو اللہ سے اشارے پا کے بولنے والی ہستی ہے ان کی زبان اقدس سے پتہ چلتے ہیں تو ہمارے اندر ایک بصیرت پیدا ہوتی ہے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ آپ نے قیامت کی ایک نشانی دجال کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ دجال اس کرہ ارضی پہ 40 دن رہے گا، لیکن وہ 40 دن غیر معمولی ہوں گے۔ ان میں ایک دن اتنا بڑا ہوگا کہ اس کا ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، پھر ایک دن 1 مہینے کے برابر ہوگا اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا اور باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اب رہنمائی کیا مل رہی ہے؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فمن ادرکہ منکم فلیقرأ علیہ فواتح سورۃ الکہف فإنہا جوارکم من فتنتہ، جس کی زندگی میں دجال کا فتنہ رونما ہو جائے، میری امت کے لوگوں سورہ کہف کی شروع کی آیات اس پہ پڑھنا، اللہ تمہیں اس کے فتنے سے حفاظتیں دے دے گا۔ یہ رہنمائی پیغمبر کے علاوہ کون دے سکتا تھا؟ اس کے پاس تو وہ ٹیکنالوجی ہوگی، اس کے پاس تو وہ اختیارات ہوں گے، اس کے پاس تو وہ اتھارٹی ہوگی، اور اس کے پاس وہ وسائل ہوں گے، اور اس کے پاس وہ لشکر اور فوجیں ہوں گی کہ ہم تو ان کا مقابلہ اس کی ٹیکنالوجی کے مقابلے میں کر ہی نہیں پائیں گے۔ تو علاج اگر دنیا کا کوئی دنیا دار انسان بتاتا تو وہ صرف یہی بتاتا رہتا، یہ کرو اور وہ کرو اور ایسے کرو اور ایسے کرو۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بتایا اس کی تمام طاقتوں کا مقابلہ قرآن کی آیتوں سے ہوگا۔ اسی لیے تو دجال کے کارندے قرآن سے دشمنی کرتے ہیں، قرآن برن ڈے مناتے ہیں کہ قرآن ختم ہو جائے کسی طریقے سے دنیا سے۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس کا ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، کیا شان تھی صحابہ کی؟ کہا اس میں ہم نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ نماز کی کتنی فکر ہے؟ یہ فکر لاحق ہوگی۔ ظاہر ہے دن کو دیکھا جائے تو دن ختم ہی نہیں ہو رہا، تو ایک دن میں 5 نمازیں ہوتی ہیں، اب وہ دن سال کے برابر لمبا ہو چکا ہے، تو اب نمازیں کتنی پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کیا اس میں ایک دن 1 رات میں جو 5 نمازیں آتی ہیں اتنی کافی رہیں گی؟ آپ نے فرمایا نہیں، اتنی کافی نہیں رہیں گی۔ اقدروا لہ قدرہ، تم نے ٹائم کا اندازہ کر لینا ہے کہ اس کی آمد سے پہلے فجر سے ظہر تک اتنا وقت لگ رہا تھا، ظہر سے عصر تک اتنا وقت لگ رہا تھا، اس کے مطابق اندازہ کر کے جب اتنا وقت گزر جائے، بے شک سورج کھڑا رہے، بے شک دن ویسے ہی رہے، لیکن وقت اتنا گزار کے اس کے مطابق تم نے نمازیں پڑھتے رہنا ہے۔ کیسی خوبصورت گائیڈ لائن دی آپ نے۔ یہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے اور اس کی اصل صحیح مسلم ہے۔ اسی آپ کی رہنمائی کی بنیاد پر آج کینیڈا کے اور بعض ان ممالک کے جہاں دن بہت لمبا ہوتا ہے اور بعض دفعہ بڑے طویل عرصے تک ان کو رات
نہیں دکھائی دیتی ہے، اور بعض دفعہ رات طویل ہوتی ہے اور دن آنے کا نام نہیں لیتا ہے، تو اس میں اسی کے مطابق پھر وہ نمازیں ادا کرتے ہیں۔ چوتھا فائدہ یہ ہوگا، اور یہ بہت ہی اہم فائدہ ہے، قیامت کی نشانیاں اگر آپ صحیح پہچان لیں گے، بہت ساری گمراہیوں سے بچ جائیں گے، بہت سارے فتنوں سے بچ جائیں گے، بہت سارے جھوٹوں سے بچ جائیں گے، بہت سارے دجالوں سے بچ جائیں گے، اور بہت سارے گمراہ لیڈروں سے آپ بچ جائیں گے۔ آج کل میں نے یہ اپنے طور پر تجزیہ کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے لوگوں کی مختلف قسمیں، کچھ تو وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کی نشانیوں کا کچھ اتا پتہ ہی نہیں، دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جن کو ناقص معلومات ملی ہیں۔ اور میں اپنے نوجوان بیٹوں سے بالخصوص اور بیٹیوں سے بالخصوص کہنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا نے، خصوصاً انٹرنیٹ نے اور گوگل کے سرچ انجنز نے ایک ایسا انقلاب برپا کر دیا ہے کہ عام لوگ نہ وہ جاہل رہے ہیں اور نہ وہ عالم بنے ہیں، بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ادھوری ناقص معلومات ہر بندے کے پاس ہیں، لیکن علم میں پختگی، مضبوط بنیادیں، قرآن و سنت کے دلائل یہ نہیں ہیں۔ تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس بڑی معلومات ہیں، لیکن ان معلومات کی بنیاد قرآن کی آیت پر یا اللہ کے پیغمبر کی حدیث پر نہیں ہے۔ فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، سائنس یہ کہتی، فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، یہ کوئی علم نہیں ہے۔ علم صرف وہ ہے جس میں یہ کہا جائے اللہ نے ایسے کہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کہا ہے، باقی سب اندھیرے میں تیر ہیں، جتنے مرضی چلاتے ہیں۔ اور خصوصاً مستقبل کے بارے میں، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں، ان کی تعبیر کے بارے میں، اور اس ناقص معلومات سے بہت سارے گمراہ لوگوں نے اتنا فائدہ اٹھایا ہے کہ امت کے ایک طبقے کو بری طرح دین سے دور کر دیا ہے۔ مثلا احادیث میں یہ کثرت سے آتا ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ مسیح تشریف لائیں گے۔ اب جن لوگوں کے پاس تفصیلی معلومات نہیں ہیں، کہاں آئیں گے، کیسے آئیں گے، کس حالت میں آئیں گے، وہ دور کیسا ہوگا، اس دور میں حکومت کس کی ہوگی، حدیث کی روشنی میں جن کے پاس یہ معلومات نہیں، بس ادھورا علم ہے کہ مسیح موعود جن کا وعدہ کیا گیا ہے، حضرت مسیح دنیا میں تشریف لائیں گے، اس ناقص علم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ دعویٰ کر دیا کہ جس مسیح نے آنا تھا وہ میں ہوں اور میں آ گیا ہوں۔ اگر آپ صرف انٹرنیٹ کی دنیا سے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی عالم سے نہیں جڑے ہوئے ہیں جس کے پاس قرآن و سنت کا مضبوط علم ہے، تو انٹرنیٹ پہ جب آپ سرچ کریں گے تو سب سے زیادہ مسیح موعود کے رزلٹ میں مرزا غلام احمد قادیانی نظر آئے گا۔ جسے علم ہے کہ قرآن و سنت میں اس مسیح موعود کا نام کیا بتایا گیا ہے، اس کی والدہ کا نام کیا بتایا گیا ہے، یہ فوراً پہچان جائے گا کہ یہ دجال، کذاب، جھوٹ بکتا ہے اور امت کو گمراہ کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کا نام عیسیٰ علیہ السلام ہے، وہ آئیں گے۔ اس ظالم کذاب کا نام غلام احمد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج سے
2021 برس قبل ان کا دور تھا، جب وہ دنیا میں تشریف لائے تب ان کا دور شروع ہوا۔ یہ ظالم 1835 میں پیدا ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھجوروں کے ایک علاقے میں، فلسطین کی سرزمین میں، بیت المقدس کے کہیں قریب، کھجور کے ایک تنے کے نیچے ایک معجزانہ شان سے پیدا ہوئے، اور یہ ظالم انڈیا کے علاقے قادیان میں پیدا ہوا۔ حضرت عیسیٰ بن باپ کے پیدا ہوئے، اور اس کے باپ کا نام غلام مرتضیٰ تھا۔ حضرت عیسیٰ کی والدہ سیدہ مریم ہیں، اور اس ظالم خبیث انسان کی والدہ کا نام چراغ بی بی ہے۔ اس طرح سے آپ تفصیلات میں جیسے جیسے جاتے جائیں گے کہ حضرت عیسیٰ کا قرآن نے کس شان سے تذکرہ کیا ہے، تو آپ کو فوراً اندازہ ہو جائے گا کہاں غلام احمد قادیانی کی خباثتیں اور اس کا جھوٹ، اور کہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت اور ان کی شان۔ حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں سے معجزات آئے، زندوں کو مردہ کرنا، مردوں کو زندہ کرنا، برس اور پھل بہری کے مریض کو شفا دے دینا، پیدائشی نابینا کو بینا کر دینا، مٹی کے بنے ہوئے پرندوں میں پھونک مارنا اور ان کا صحیح واقعی پرندہ بن جانا اور اس میں جان کا پڑ جانا، اس قسم کے معجزات قرآن میں ہے، حدیث میں ہے۔ اور یہ ظالم اور کذاب مرزا غلام احمد دجال، اس نے دعوے تو بڑے کیے لیکن ریکارڈ میں کوئی سچا معجزہ یہ نہیں دکھا سکا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں تشریف لائیں گے، جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی ویسے ہی ان کے آنے کا حقیقتاً تو منکر ہے۔ حضرت عیسیٰ کے دور میں حکمران امام مہدی ہوں گے، اور یہ اس امت کی شان ہے کہ حضرت عیسیٰ اس کی ابتدا میں نماز ادا کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عہد مبارک میں اس دور کے مجاہدین امام مہدی کی قیادت میں اتنے علاقے فتح کریں گے کہ پورے کرۂ ارضی پہ صرف اور صرف دین اسلام باقی رہ جائے گا۔ اور اس ظالم غلام احمد نے تو ویسے ہی کہہ دیا کہ انگریزی حکومت جو ہے بڑی اچھی ہے، اب ان کے خلاف جہاد کرنا ناجائز ہو گیا ہے۔ انہی کا خود کاشتہ پودا تھا۔ تو بہرحال یہ ایک مثال ہے کہ جب قیامت کی نشانیوں کی ناقص معلومات ہوں، قرآن و سنت کا علم نہ ہو، اور صرف انٹرنیٹ اور گوگل کا سرچ انجن اور یوٹیوب پہ انسان ڈیپینڈ کر رہا ہو، اور کسی عالم سے رہنمائی نہ لے رہا ہو، اور بیس لیس انسان ہو، تو وہ کس طرح سے گمراہ ہو سکتا ہے۔ ایک بڑی دلچسپ مثال ہے، وہ سعودی عرب کی مثال ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے قیامت کی علامات میں سے ایک علامت بتائی کہ قیامت سے پہلے امام مہدی تشریف لائیں گے۔ اس پہ ہم انشاءاللہ تفصیلاً باقاعدہ ایک لیکچر ہوگا مستقل۔ آج صرف میں چند مثالیں دے کے بات کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اس کا نام محمد ہوگا، اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، اور جب وہ تشریف لائیں گے تو دنیا میں امن کا دورہ ہوگا۔ سعودی عرب کے اندر ایک شخص تھا، اس کا نام محمد تھا، اس کا باپ کا نام عبداللہ تھا، عربی بھی تھا، سعودی تھا، بظاہر دیندار بھی تھا۔ تو اس نے اپنی بیٹی کی شادی کی تو اس کا داماد بنا جوہیمان۔
تو جو حیمان نے خواب میں دیکھا کہ مہدی تو میرا سسر ہی ہے، اس کا نام محمد ہے، اس کے باپ کا نام عبداللہ ہے، اور عربی بھی ہے، کچھ اس دور کی حکومت کی چھوٹی موٹی کمزوریاں اس کے اوپر اس نے تنقید کرنا شروع کر دی، اور ایک تحریک، باقاعدہ ایک تنظیم بنا لی۔ اس تنظیم اور تحریک نے مدینہ یونیورسٹی میں، باقی یونیورسٹیز میں، اداروں میں بچوں کی، نوجوانوں کی ذہن سازی کی، فوج میں رابطے کیے، حکومت سے اجازت لے لی، درس دروس کی ادھر ادھر کہ ہم ایک اصلاحی تنظیم ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کی بیعت کی جائے گی حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان۔ اس نے زبردستی اس حدیث کو بھی اس کے ساتھ جوڑ دیا اور ایک پلان بنایا کہ میرا جو سسر ہے محمد بن عبداللہ یہی امام مہدی ہے، اب بس اس کی اگر بیعت ہو جائے، بیت اللہ پہ قبضہ ہو جائے، رکن یمانی حجر اسود کے درمیان ہم پہنچ جائیں کسی طریقے سے اسلحہ لے کر، اور سعودی حکومت کے یہاں جو نمائندے ہیں ان کے اوپر ہم کنٹرول کر لیں، تو بس اسلامی حکومت پوری دنیا میں قائم ہو جائے۔ ان ظالموں نے کیا کیا؟ کافی سارے لوگ اپنے ہم خیال بنائے، ان کو ٹریننگ دی، فوج کے کچھ لوگوں سے بھی رابطہ کیا۔ امام کعبہ شیخ سبیل رحمہ اللہ، فجر کی نماز کا وقت ہے، اذان ہوتی ہے، اور وہ ایک چارپائی حرم میں لے کے آتے ہیں، درمیان میں رکھ دیتے ہیں جیسے مردوں کی چارپائیاں لے کے آتے ہیں فوج شدہ انسان کی۔ تو جب امام صاحب نماز سے فارغ ہوئے، اس نے مائک ہاتھ میں لیا اور اپنے کرندے اس نے پہلے ٹرین کیے ہوئے تھے، وہ اس انداز سے اٹھے جیسے جنازے والی چارپائی اٹھانے لگے ہوں، اور اس چارپائی کے اوپر انہوں نے اسلحہ ٹھیک ٹھاک رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے اپنے گن پکڑی، اپنا اپنا اسلحہ لیا اور میناروں پہ چڑھ گئے اور پوزیشنیں سنبھال لی، اور اعلان کر دیا مہدی آ گئے۔ جو حیمان نے کہا امام مہدی آ گئے، یہ حکومت یہ کر رہی ہے، یہ کر رہی ہے، یہ کر رہی ہے، یہ کوئی میں افسانہ نہیں بیان کر رہا، یہ ان لوگوں سے میں نے واقعہ سنا ہے جو اس وقت وہاں خانہ کعبہ کے اندر موجود تھے، اور ان میں میرے بڑے بھائی، میرے شیخ اور بہت ہی پیارے شیخ عبدالستار الحماد حافظہ اللہ بھی موجود تھے، یہ اس وقت وہاں پڑھتے تھے۔ ان سے بھی میں نے سنا۔ تو انہوں نے پوزیشن سنبھالی اور نشانے ان کے اتنے پختہ کہ اوپر چڑھ گئے اور کہہ دیا کہ جتنے بھی سرکاری ملازم ہیں ہاتھ کھڑے کریں، یا ان کی وردیوں سے ان کو پہچان کے اوپر نشانے لگا لگا کے بیت اللہ کے اندر ان کو گولیوں کے نشانے لگا کے تڑپا دیا۔ 14 دن تک تقریباً انہوں نے بیت اللہ پہ قبضہ کیے رکھا۔ عام بندے کسی کو نہیں مارتے تھے، حج کرنے والے کو، عمرہ کرنے والے کو، بالکل۔ یہ نتیجہ ہے اپنے دور کے راسخ علماء سے رہنمائی نہ لینے کا، بالخصوص وہ علماء جو بزرگ ہوں، بڑی عمر کے ہوں، شیوخ الحدیث ہوں، جنہوں نے ساری زندگی حدیث پڑھائی ہو۔ تو جو ساری زندگی حدیث پڑھا رہے ہیں ان کو تو نہ سمجھ آئے کہ امام مہدی ہے، اور اس شخص نے اپنی ناقص معلومات اور کم فہمی کی وجہ سے اس نے یہ 1979 میں یہ کام کیا، اور اس کے ذہن میں یہ بھی کہ اب نئی صدی شروع ہو رہی، بس نئی حکومت آئے گی، اور 1400 ہجری 1 محرم یہ واقعہ ہوا۔
پانچواں فائدہ یہ ہوتا ہے انشاءاللہ، تو اس چوتھے فائدے میں نے یہ عرض کی کہ قیامت کی نشانیاں اگر آپ صحیح سمجھتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو اللہ آپ کو اس طرح کے غلط نظریات و عقائد اور تحریکوں سے اللہ بچا لیتا ہے انشاءاللہ۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ قیامت کی نشانیاں پہچاننے سے اور ان میں سے جو ہو چکی ہیں یا ہو رہی ہیں ان کو دیکھنے سے انسان کے ایمان اور یقین میں بہت اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے قیامت سے پہلے کے حالات ایسے بتائے ہیں جیسے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو، ایک کھلی کتاب کی طرح۔ اور اس دور میں وہ چیزیں جو سوچی بھی نہیں جا سکتی تھیں وہ بھی آپ نے بتائی کہ ایسے ہوگا۔ تو جب بندہ اپنے دور میں دیکھتا ہے کہ جیسے آپ نے بتایا تھا ویسے ہو رہا ہے، تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، نہ صرف قیامت پر ایمان میں بلکہ یہ ایمان بھی مستحکم ہو جاتا ہے کہ جس پیغمبر نے یہ سچی باتیں بتائی ہیں اس پیغمبر کی ساری باتیں ہی سچی ہیں، حق اور صداقت پر مبنی ہے۔ اس کی ایک مثال صحیح مسلم سے آپ لیتے ہیں، صحیح بخاری کی وہی حدیث جبریل، جب انہوں نے پوچھا قیامت کے بارے میں بتائیں، پھر پوچھا قیامت کی نشانیاں بتائیں، تو آپ نے ایک نشانی یہ بتائی تھی، انتر الحفاة العراة العالى رعاء الشاء يتطاولون في البنيان۔ آپ دیکھو گے وہ لوگ جن کے پاؤں کبھی ننگے ہوتے تھے، پہننے کے لیے جوتا نہیں ہوتا تھا، جن کے جسموں پہ کپڑے پورے پہننے کے لیے ان کو ملتے نہیں تھے، العالی فقیر اور محتاج لوگ ہوتے تھے، رعاء الشاء بکریاں چرانے والے تھے۔ ایک ایسا دور آئے گا کہ وہ عمارتیں بنانے میں فخر کریں گے۔ یہ دکھائیں ذرا ان کو، یہ برج خلیفہ ہے دبئی کا، 829 میٹر، فٹ نہیں 829 میٹر لمبا ہے، 2722 فٹ۔ کویت نے کہا ہے کہ میں نے اس سے اونچا جانا ہے اور 1001 میٹر اونچا ٹاور بنانا ہے، اور اس کا نام میں نے مبارک الکبیر رکھنا ہے۔ بحرین نے کہا میں نے اس سے بھی اونچا جانا ہے، اور ان پروجیکٹس کے پلان وہ بنا چکے ہیں۔ میں نے 1022 میٹر اونچا بنانا ہے ٹاور، اور اس کی 200 منزلیں ہوں گی۔ سعودی عرب کے ایک شہزادے نے کہا ہے کہ میں نے ان سب سے اونچا بنانا ہے اور 1600 میٹر اونچا ٹاور بنانا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں تو یہ اونچی اونچی بلڈنگیں اور یہ ٹاور اور اتنی منزلیں کوئی سوچتا بھی نہیں ہوگا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے گھر میں جب گیا تو میں نے جب اوپر یوں ہاتھ اٹھایا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ جب میں نے ہاتھ اٹھایا تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا جو گھر تھا، میرا ہاتھ آپ کے گھر کی چھت کو لگ رہا تھا، اتنی چھوٹی چھت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علامات بیان کی کہ جیسے جیسے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ ہمارے یقین اور ایمان میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک اور مثال ملاحظہ کریں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق ويتقارب الزمان ويكثر الهرج قيل وما الهرج قال القتل القتل. مسند احمد کی حدیث سے. فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ صورتحال ایسی نہ ہو جائے فتنے پھیل جائیں گے. کتنے فتنے؟ گھر گھر میں، ہر اسکول میں، ہر کالج میں. یہ ہونا چاہیے. ہر گھر میں فتنے. پھر فرمایا جھوٹ عام ہو جائے گا. جھوٹ عام ہو جائے گا. اب آپ دیکھیں جھوٹ کتنا عام ہو گیا. تتقارب الاسواق، بازار قریب قریب ہو جائیں گے. اس دور کے شارحین حدیث نے اپنے انداز میں مطلب بیان کیے ان کے کہ بازار قریب ہو جائیں گے یعنی شہر پھیل جائیں گے. میں اس دور میں غور کرتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ بازار قریب ہو جائیں گے. کیسے بڑے بڑے سپر سٹورز، اور ان سپر سٹورز کے اندر جو دور دور کی چیزیں تھیں وہ ساری ایک جگہ پہ جمع. پھر آن لائن مارکیٹنگ، بازار دور رہا ہی نہیں، آپ کے ہاتھ میں، موبائل میں. شاید یہ بھی اس میں آ سکتے ہیں. پھر آپ نے ارشاد فرمایا یتقارب الزمان، وقت بہت قریب ہو جائے گا. وقت بہت قریب ہو جائے گا کہ بہت سارے مطالب میں سے ایک مطلب یہ بھی ہے. امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز سے برکت ختم ہو جائے گی اور خصوصاً وقت سے برکت ختم ہو جائے گی. سال مہینے کی طرح گزرے گا اور مہینہ ہفتے کی طرح گزرے گا اور ہفتہ دن کی طرح گزرے گا اور دن گھنٹوں کی طرح، لمحوں کی طرح گزریں گے. اس دور میں سمجھتا ہوں کہ خصوصاً اس نشانی کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وقت سے برکت کیسے ختم ہو رہی ہے. الحرج بڑھ جائے گا. صحابہ نے پوچھا الحرج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قتل. ایک روایت میں ہے کہ قاتل کو پتہ نہیں ہوگا میں کیوں قتل کر رہا ہوں اور مقتول کو نہیں پتہ ہوگا کہ مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے. اس میں چھٹا فائدہ قیامت کی علامات کو پہچاننے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی رکھا ہے کہ قیامت کی بعض نشانیاں وہ بھی ہیں جن میں خیر ہے، جن میں بلائی ہے، جن میں امید کی کرن ہے، جن میں ایک روشنی ہے، جن میں ایمان کو تازگی ملتی ہے، انسان کو ہمت اور قوت ملتی ہے، اور سخت مایوسی کے اندر بھی اس کے اندر امید کی کرن پھیل جاتی ہے. آج ان نشانیوں کی بھی نوجوانوں کو بڑی ضرورت ہے، سب کو بڑی ضرورت ہے. امت پہ ہوتا ہوا ظلم دیکھ کے بعد ہم مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک ایک دفعہ حالات ایسے نہ ہو جائیں کہ پوری دنیا کے اوپر ایک دفعہ اللہ نے دین کو غالب کر دینا ہے. آپ نے فرمایا کہ ایسے اللہ نے غلبہ دینا ہے تقاتلکم الیہود، کہ یہودیوں سے تمہاری جنگ ہوگی، فتسلطون علیہم، تم ان کے اوپر مسلط کیے جاؤ گے. اور میں بار بار اس پہ غور کرتا ہوں کہ ہمارا ان کے اوپر غلبہ ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ نہیں ہوگا، ایمان کی بنیاد پہ ہوگا. اور ایمان کی بنیاد پہ اللہ پوری کائنات کو ہمارے ساتھ کر دے گا. ان کے پاس ان کی ٹیکنالوجی ہوگی، ہمارے ساتھ اللہ کی بنائی ہوئی کائنات ہوگی. پتھر ہمارے ساتھ ہوں گے، وہ بولیں گے اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، مار دے اس کو. درخت ہمارے ساتھ ہوں گے، وہ بولیں گے اے بندہ مومن میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اس کو مار دے. عیسائیوں پر بھی غلبہ ہو جائے گا. اور عجب طریقے سے غلبہ ہوگا. بعض احادیث سے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ
اس دور کے ایمانداروں کی زبان کے اندر وہ تاثیر رکھے گا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وہ کہیں گے تو شہر کا ایک ہی حصہ فتح ہو جائے گا۔ پھر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے تو شہر کا دوسرا حصہ فتح ہو جائے گا۔ پھر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے تو پورے کا پورا شہر ان کے کنٹرول میں آ جائے گا اور وہ غنیمت جمع کرنے لگ جائیں گے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ایک ایسا دور آئے گا لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، جہاں جہاں رات کی تاریکی جاتی ہے اور جہاں جہاں دن اپنی کرنیں بکھیرتا ہے، یہ دین اسلام وہاں وہاں پہنچے گا، یعنی پورے عرضی۔ وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا غَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ هَذَا الدِّينَ، جہاں جہاں کوئی مکان بنا ہے، کچا ہے، نہ پختہ ہے یا پختہ ہے، ایسا دور آئے گا کہ ہر گھر میں اللہ اس دین کو غالب کر دے گا۔ وہ دور ظاہر ابھی تک نہیں آیا، آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ آخری بات عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا، قیامت کی علامات کو پہچاننے کا ایک ساتواں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری نیچر میں اللہ یہ چیز رکھی ہے کہ ہم جو ہے مستقبل اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، آگے کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا۔ تو جب مستقبل کے بارے میں معلومات صحیح ذرائع سے انسان کو نہ ملیں تو پھر وہ اپنی اس فطرت کی تسکین کرتا ہے غلط ذرائع سے، کاہنوں کے پاس جا کے، نجومیوں کے پاس جا کے، ادھر ادھر کے لوگوں کے پاس جا کے۔ تو آج کا ہمارا موضوع اسی پر مکمل ہوا۔ آج ہم نے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے یہ پڑھا کہ قیامت کی علامات کو کیا کہا جاتا ہے، اور قیامت کی جو علامات ہیں ان کی اہمیت کیا ہے دین میں، کہ وہ دین کا حصہ ہیں، ایمان بالغیب کا حصہ ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول نے بتائی ہیں، اور آخر میں ہم نے قیامت کی نشانیاں پہچاننے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ پروگرام ہمیں آخر تک آسان انداز میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ 10 روزہ کورس ہوگا، 10 جنوری تک یہ جاری رہے گا، یعنی اگلے سال پورا ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس میں جمعے والے دن رخصت ہوگی، باقی انشاءاللہ روزانہ 8 بجے یہ پروگرام اسی ترتیب سے شروع ہوگا۔ آپ کو بھی آتے اور احباب کو بھی دعوت دیتے رہیں۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔